بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی نسل کے ہیں اور عرب کے عزت دار قبیلہ قریش کی سب سے زیادہ مقتدر ساکھ بنی ہاشم ہے۔ قرآن میں پہلے عرب کو خطاب کرتے ہوئے کئی جگہوں پر آپ کے عربی نسل ہونے کا ذکر کیا ہے۔ خدا وہ ذات ہے جس نے جمیع ان پڑھ لوگ میں سے ہی ایک رسول بھیج دیے جو ان پر ان کی آیت پڑھتا اور ان کا تذکرہ کرتا اور ان کو الکتاب، قرآن اور حکمت سکھاتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ بھیج دیے اللہ نے ان میں سے ایک رسول جو نسب کے لحاظ سے انہی میں سے ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ اے محمد، تم مکہ والوں اور ان کے آس پاس کے بسنے والوں کو برائیوں سے ڈراؤ اور عرب کے نسبوں اور خاندانوں کے محاور اس پر ایک رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم کی نسل سے، اسی لیے کہ قریش کی کسی رائے کے اختلاف کے بغیر عدنانی اور عدنان کے اسماعیل ہونے میں دو رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ نسبہ عادی کے علماء نے نسبہ میں تفصیل اس طرح بیان کی ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبدناف بن قیسئی بن کلاب بن کعب بن لوئی بن غالب بن نزار بن ماد بن عدنان اور والد کی جانب سے آپ کا نسب نام کلاب پر جا کر باپ کے نسب نامے کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی آمنہ بن وہب بن۔ البتہ عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان سلسلے کے ناموں سے متعلق سند کے ماہروں کی رائے الگ الگ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا: سب بیان کرنے والوں نے غلط بیانی کی ہے۔ کہا کہ
اور کسی کی رائے کی توثیق نہیں فرمائی، اور آپ نے سند کے سلسلے سے متعلق صرف اس قدر ارشاد فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنعانہ کو نمایاں کیا، اور کنعانہ میں اسے قریش کو عزت و عظمت بخشی، اور قریش میں بنی ہاشم کو امتیاز عطا فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مسلم گویا اس طرح سنت کے سلسلے کے ان حصوں کی تجدید فرمائی جو نسب کے محاوروں کے درمیان بنا اختلاف مانتے جاتے تھے۔ اسلام نے نسب، تفاخر اور اس پر بنے ہوئے سماجی رسم و رواج کو بہت بڑا گناہ اور جرم قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کے یہاں فضیلت کا معیار ایمان اور اہل عمل، اور وہاں حسب نسب کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ساتھ ہی نسبی تفاخر، بڑکپن، بھید بھاؤ اسلام کے بنیادی قانون اسلامی بھائی چارہ کے بالکل خلاف ہے۔ اسی لیے اسلام کے اجتماعی دستور میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ علمی واقعے کے طور پر تاریخ یہ پتہ دیتی ہے کہ ہمیشہ نبی اور رسول قوم پر اور اپنے ملک کے عزت دار خاندانوں سے ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ فیصلہ ہے، شاید اس لیے ہوا ہے کہ قوموں اور ملکوں کے رسم و رواج، نسبی فخر و غرور ان کے خلاف ان کی دعوت حق ہے، اور ان کی صداقت پیغام کہی جاتی ہے۔ لالچ کے لیے نہ سمجھ لیا جائے اور نہ اس طرح کا اس کی اخلاقی پہلو کہیں کمزور نہ ہو، جیسے کسی سماجی زندگی میں جات پات کی تقسیم اور کاسٹ سسٹم اس طرح موجود ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ انسان کچھ کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگے ہیں، اور اگر اس قوم یا ملک میں کوئی پیغمبر اس خاندان سے تعلق رکھتا ہو جس کو قومی اور ملکی رواج میں نیچ اور پست قوموں کا لقب دے رکھا، ایسی حالات میں اس کھلے ظلم اور باطل کے خلاف اس پیغمبر کی حق کی آواز اتنی تیزی کے ساتھ کامیاب نہ ہوتی ہے جتنی اس حالات میں ہو جبکہ یہ خود اس قوم میں
ملک کے اونچے خاندانوں سے تعلق رکھتا ہوں اور صرف اسی لیے خاص مسئلے میں نہیں بلکہ اس کے پیغام حق کی تمام اصلاح یہ فرق ضرور نظر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔